الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید اصابتہ وثوابہ والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، احباب ذی وقار، اللہ رب العزت جو کائنات کا خالق و مالک ہے، ساری کائنات کو رزق عطا کرنے والا، ساری کائنات کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازنے والا، اس اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے انسان کے اندر عقل رکھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے راستے پہ گامزن کیا۔ سلسلہ چلتا رہا، نبی آ کر اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، انہیں اللہ کے راستے پہ لگاتے رہے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، پھر اور نبی، یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک چلتا رہا۔ اور جب میرے نبی نے منصہ شہود پہ میرے آقا جلوہ گر ہوتے ہیں، حضور قدوم محمد لزوم سے دنیا کو سرفراز فرماتے ہیں، اب رب کائنات نے قاعدہ بدل دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے اعلان کر دیا، محبوب ہم نے نبوت کا دروازہ تیری ذات پہ بند کر دیا ہے، اب نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، اب قیامت تک رسالت بھی تیری چلے گی، نبوت بھی تیری چلے گی، اور امت بھی تیری ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا تھا، اب حضور کا پیغام کون پہنچائے گا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے، توجہ ذرا فرمائیے گا، اب پیغام حضور کا قیامت تک لوگوں کو پہنچایا جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا میرے نبی کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی قرآن پڑھاتا بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ دل پاک بھی کرتا ہے، وہ کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اب قرآن، توجہ کرنا، نبی پاک کا مشن قرآن پڑھانا تھا، قرآن کی تلاوت ہے۔ اب اس کے لیے قراء اللہ نے پیدا فرمائے جو قیامت تک نبی کی امت کو قرآن پڑھاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اب قرآن کی تفسیر سمجھانے کے لیے، قرآن کے اندر جو احکامات ہیں وہ دنیا کو بتانے کے لیے علماء کو پیدا کیا، اور دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے اولیاء کو پیدا فرمایا۔ علماء کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے قالب کو سنوارنا، نماز کا طریقہ بتانا، روزے کا طریقہ بتانا، حج و زکوٰۃ کے احکام بتانے، یہ احکام بتانا علماء کا کام ہے۔ اور اولیاء کا کام کیا ہے؟ وہ دل پہ نظر ڈال کر بندے کے دلوں کو پاک فرما دیتے ہیں۔ حضرات، پچھلا جمعہ میں نے علماء اور علم کے حوالے سے عرض کیا تھا، اور وہ بھی خاص طور پہ علم لدنی کے حوالے سے۔
آج میں نے آپ کے سامنے ولایت کی جو شان ہے یہ عرض کرنی ہے، اور وہ بھی صرف ایک پہلو سے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ آیت سورہ ملک کی آیت ہے، اور آپ کو پتہ ہے سورہ ملک وہ ہے جو میرے آقا کو متی رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ قبر میں اسے حساب کتاب نہیں ہوتا جو روز سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے۔ اب آئیے اس کی پہلی آیت ہے، اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کائنات کی بادشاہی ہے۔ کائنات کے نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ ذرا مل کے بولیے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کائنات کا نظام چلانے والا وہ اللہ ہے، وہ ازل سے ہے اور عبدالآباد تک رہے گا۔ اب یہ مسئلہ ذرا پہلے سمجھیے، اللہ رب العزت سے کائنات کی ابتدا نہیں ہوئی۔ کائنات کی ابتدا اللہ نے نور محمدی سے فرمائی ہے، اس لیے اللہ وہ ہے جو ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ اب ذرا یہ عقیدہ توحید بھی اپنا درست کر لے، جس کی ابتدا ہو یا انتہا ہو وہ ہوتا ہے محدود، اور جس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو وہ لامحدود ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ محدود نہیں ہے، وہ حد میں نہیں آ سکتا، وہ لامحدود ہے۔ اور یہی 1500 سال سے امت مصطفیٰ کا اجماعی عقیدہ بد عقیدہ کو چھوڑ کر چلا آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ تو جس کی ابتدا ہے وہ مخلوق ہے، جب کچھ نہ تھا تو ایک اللہ تھا، جب اس نے چاہا میں مخلوق کو پیدا کروں تو سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ عقل بعد میں، عرش بعد میں بنا، پانی بعد میں بنا، ہوا بعد میں بنی، صرف ایک خدا تھا، اور جب اس نے پیدا کرنا چاہا سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ تو مخلوق کی ابتدا نور محمدی سے ہوئی ہے، اور اللہ وہ ہے جو ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ زمین آسمان سورج چاند ستارے جدھر نظر ڈالو گے نا آپ کو اللہ رب العزت کی توحید کے جلوے نظر آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ایک آج مثال آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی ہے، تو اس کے پاس ایک نے آ کر سوال کیا اللہ کے وجود پر کوئی دلیل دو۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے دیکھو یہ چرخہ ہے، جب تک میں اس میں روئی کا گالا لگاؤں گی نہیں، میں اس کو چلاؤں گی نہیں، یہ سوت نہیں بنائے گا۔ تو اس نے کہا چھوٹا سا چرخہ اگر چلنے کے لیے میرا محتاج ہے، سوت بننے کے لیے میرا محتاج ہے، تو اتنی بڑی کائنات بھی میرے رب کی محتاج ہے۔ تو اس نے کہا تبارک الذی بید الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، وہ اپنی شان آپ بیان کرتا ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کائنات کی بادشاہی ہے۔ تو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے بولیے، کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک کوفہ میں نوجوان فوت ہوا، میں حیران ہوتا ہوں اگر ہم اکابرین کی کتابوں کا مطالعہ کریں، وہ اور کہتے ہیں، اور آج کے پلمبر لوگوں کو دین سکھانے والے آج اور طرف رہنمائی کرتے ہیں، رہنمائی نہیں وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آج یہ انٹرنیٹ صاحب جب کے آئے ہیں، آج ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، جسے حدیث کا ایک صفحہ پڑھنے نہیں آتا آج وہ اپنے آپ کو بڑا محقق کہلواتا ہے۔ مجھے تو وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ، آپ کی بات یاد آ گئی، جب حضرت علی بصرہ میں آتے ہیں، بے شمار ممبر لگے ہوئے تھے بصرہ کے اندر، یہ فلاں خطیب کا ممبر ہے، یہ فلاں خطیب کا ممبر ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تھا نا، قیامت کی نشانی ہے خطباء کی کثرت ہوگی اور علماء کی قلت ہو جائے گی۔ اور یہ حضرت علی کی بات سنا رہا ہوں،
آپ بصرہ میں آئے، سینکڑوں منبر خطبہ کے لگے ہوئے تھے، تو مولا علی نے سارے خطیبوں کو اکٹھا کر لیا۔ اب کرنے والا کون ہے؟ انا مدینۃ العلم والی بابا، یہ میرے نبی نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر، میرا علی اس کا دروازہ۔ اب باب مدینۃ العلم، خیبر شکن شاہ زمن، مولا علی شیر خدا نے سارے خطیبوں کو بلایا اور بلا کر آپ نے ٹیسٹ لیا اور آپ نے فرمایا سارے ممبر توڑ دو، صرف ایک ممبر بچے گا۔ کس کا ممبر ہے؟ وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ یہ چشتیوں کا سرخیل، میرے علی کے شاگرد، آپ نے فرمایا کہ صرف واز کرے گا تو حسن بصری کرے گا، باقی ممبر توڑ دو، یہ بھی خود پڑھنے والے ہیں، یہ لوگوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ تو میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج وہ انجینئر کہتا ہے محمد علی مرزا کہتا ہے یہ اللہ کیا ہے، یہ تو محمد لفظ ہے، لیکن آؤ ذرا میں آپ کو بتاؤں اللہ کی تعریف، لفظ اللہ کی تعریف کیا کی ہے؟ اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع بے جمیع صفات الکمال، فرمایا اللہ نام ہے اس ذات کا جو تمام صفات کمال کی جامع، جتنے کمال جتنی خوبیاں ہیں وہ سارے اس ایک لفظ اللہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی صفات کتنی ہیں؟ اتنی صفات ہیں کہ میں اور آپ ہم گن نہیں سکتے۔ میں تو آپ کو صرف وہی گنا سکتا ہوں جو حدیث پاک کے اندر 99 صفات آئی ہیں، اور یہ وہاں پر یہ نہیں ذکر کہ اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں، اس کے بارے میں تو صرف یہ ہے جو بندہ ان کو یاد کر لے مسلمان، اس پہ اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ اب وہ ہیں اللہ کی 99 صفات، اور اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے سینے میں 10,000 اللہ کے صفاتی نام موجود ہیں۔ ایسے بھی آئے حضرت عبدالعزیز دباغ جیسے آیا ہے جو کہتا ہے میں صرف ایک نظر اٹھاؤں تو 1,00,000 ناموں کی تجلی کا مشاہدہ کر لیتا ہوں۔ مشاہدہ کہتا ہوں یعنی اگر تم کہو نا کہ اللہ کے 1,00,000 نام گنو، فرمایا میں تمہیں گنا دوں گا۔ اب یہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، علماء کہتے ہیں کوئی وہ ہیں جنہیں تو 99 میں یاد نہیں ہو سکتے، وہ کیا کریں؟ فرمایا بڑا آسان حل ہے، ایک دفعہ کہہ دو اللہ تو سارے نام اللہ کے اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع بجمیع صفات الکمال۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ، اور یہ آج کا فتنہ نہیں، یہ فتنہ آج کا نہیں ہے، یہ جہلم سے اٹھا، یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، صورتیں بدل جاتی ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کو اللہ کے ذکر کے بارے میں کہہ رہے تھے، تلقین کر رہے تھے، باہر سے بو علی سینا گزرا۔ ذرا بات توجہ سے سنیے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ بو علی سینا گزرا، اندر آپ اپنے مریدوں کو کہہ رہے تھے اللہ اللہ کا ورد کیا کرو، یہ ملتا ہے۔ تو بو علی سینا نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اللہ اس لفظ کے اندر کیا تاثیر ہے؟ جب اس نے اتنا جملہ بولا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ولی کی نظر دل پہ بھی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا او گدھے میری بات سنو۔ جب آپ نے اسے کہا نا گدھے، تو بو علی سینا حضرات گرامی قدر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ آتا ہے غصے میں کہتا ہے حضرت آپ نے مجھے گدھا کہا۔ آپ نے فرمایا گدھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جانور ہے۔ اب آپ کا ذرا جملہ سنیے، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور سینہ ٹھنڈا ہو تو اللہ کی محبت میں سبحان اللہ بولیے گا۔ آپ نے فرمایا سن، میں نے ایک حیوان کا نام لیا ہے، اس کی قسم کا ذکر کیا ہے، اگر اس حیوان کے نام میں تاثیر ہے کہ تو پلٹ تک میرے پاس آ گیا ہے تو جس نے کائنات بنائی ہے کیا اس کے نام میں تاثیر نہیں ہے؟ میں جانور کے نام میں تاثیر ہے، خواہ اس کے نام میں بری تاثیر ہے۔ فرمایا تو جو کائنات کا مالک ہے اس کے نام میں اچھی تاثیر نہیں ہوگی؟ وہ قدمے میں جھک گیا۔ اس نے کہا یہ ایسی بات کوئی اللہ والا ہی مجھے بتا سکتا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تو جو بندہ چاہے میں اللہ کو سارے ناموں سے پکاروں، وہ ایک دفعہ اللہ کہہ دے تو سارے نام آ جاتے ہیں۔ ایک آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ وزیر اس کا واقعہ سنا ہے، جب آپ نے فرمایا تھا
کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا؟ جن نے کہا میں مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. فرمایا مجھے تو اور جلدی چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. وہاں پر ایک علم والا بیٹھا تھا. اس نے کہا سلیمان علیہ السلام آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے میں لے آؤں گا. اب وہ لے کر آیا. اب میں یہاں پہ جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کے غلاموں. یہ واقعہ کسی عام کتاب کا نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب پلک جھپکنے سے پہلے آصب بن برقیہ وہ تخت لے کے آتے ہیں ہزاروں میل دور سے، سینکڑوں میل دور سے. اب حضرات ذرا توجہ کرنا، کیا تھا آصب بن برقیہ کو طاقت ملی ہوئی تھی؟ تو علماء فرماتے ہیں اس نے اپنے دل پہ اللہ کا نام اللہ نقش کیا ہوا تھا. اتنا اس کا ورد کیا تھا، وہ اللہ کہتا تھا تو سینکڑوں میل کا سفر طے کر لیتا تھا. تو یہ کمال اس کو ملا تھا اس اللہ کے کلمات کو ادا کرنے سے. تو آؤ ایک دفعہ، اور ایک کوفہ میں نوجوان فوت ہوا، کسی کو خواب میں ملا. اس نے کہا بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میرے اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنایا. کہا کیا عمل تھا جو اللہ کو تیرا عمل پسند آ گیا؟ کسی نیکی کو بھی حقیر مت جانا کرو، کسی نیکی پہ ناز نہ کرنا، لیکن کرتے ہوئے حقیر مت جانو. اس نے کہا ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں آیا، خلوص سے دل سے میں نے کہا اللہ اکبر. رب کو وہ خلوص اتنا پسند آیا، رب نے میری زندگی کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیے. تو اب ایک دفعہ ذرا مل کے بولو کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جسم کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، روح کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، کواکب آسمانی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، ستاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، سیاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں. آسمان کی وسعت، پہاڑوں کی صلابت ہو، سمندر کی طغیانی ہو، بادلوں کی سائبانی ہو، شیر کی دہاڑ ہو، ہاتھی کی چنگاڑ ہو، کمری کا نغمہ ہو، طوطی کا لہجہ ہو، گلاب کی نفاست ہو، موتیے کی تراوت ہو، کلی کی چٹک ہو، پھول کی مہک ہو، کوثے قضا کی معصومیت ہو، شبنم کی طہارت ہو، سورج کی تمادت ہو، چاند کی برودت ہو، کہکشاؤں کی تار ہو، تاروں کی بہار ہو، صبح کی تازگی ہو، شام کی نرنگی ہو، طوفان کی جولانی ہو، باد صبا کا جھونکا ہو، بجلی کا کوندہ ہو، شہر کا ہجوم ہو، دیہات کا سکون ہو، عالم بشریت ہو، عالم نورانیت ہو، 18,000 سے زائد عالمین کا نظام میرے رب کے ہاتھ میں. تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مقام مصطفیٰ. اب کائنات کا نظام اس رب کے ہاتھ میں ہے. اگلی بات ذرا سنیے گا. میں نے کہا مولا تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، تیرے ہاتھ کی بیعت کرنی ہے، ہمیں تیرا ہاتھ نظر نہیں آتا. اور فرمایا میرے ہاتھ کے بیعت کرنے والوں آ جاؤ حدیبیہ کے مقام پہ. الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محمد مصطفیٰ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں گویا میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اب توجہ ہے نا، یہ دونوں میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے. پہلے اپنی شان بیان کی کہ ساری کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، اور پھر اپنے نبی کے ہاتھ کو کہا محبوب یہ تیرا نہیں یہ میرا ہاتھ ہے. تو کہنے دو نا رب نے ساری کائنات کی بادشاہی میرے نبی کے ہاتھ میں دے دی ہے. اس لیے تو میرے آقا کہتے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، میرے رب نے مجھے سارے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں. جسے چاہوں، جسے چاہیں حضور جتنا چاہیں عطا کر سکتے ہیں. ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطاؤں میں کمی کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. جو بھی آیا نبی کی بارگاہ میں منگتا، ایک آدمی آیا، ذرا توجہ کرنا، میرے نبی کی بارگاہ میں آئے،
हुजूर से मांगा क्या? कौन है? साहबी का नाम है हजरत अबू हुरैरा। अबू हुरैरा है मेरे नबी के सहाबी, सबसे ज्यादा मेरे नबी की हदीसें रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप लोग सवाल करते हैं क्या वजह है, अबू हुरैरा क्यों इतनी ज्यादा हदीसें उन्होंने सरकार से ली हैं? अबू हुरैरा का अपना घर कोई नहीं था, वो मस्जिद नबवी में 24 घंटे मौजूद रहते थे और हर वक्त नजर रसूलुल्लाह के दरवाजे पे लगी होती थी। कब दरवाजा खुलेगा, नबी निकलेंगे, हुजूर लब खोलेंगे, फूल झड़ेंगे। कब लब खोलेंगे, फूल झड़ेंगे, और अबू हुरैरा उन फूलों को अपने सीने में महफूज करके उम्मत को पेश कर देगा। अबू हुरैरा नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहते हैं आका जो याद करता हूं याद नहीं होता, हुजूर भूल जाता है। इतना कहा, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया शिरक कर रहे हो, मुझसे मांग रहे हो, डायरेक्ट मांगो खुदा से। नबी ने क्या कहा जरा सुनो, फरमाया अबू हुरैरा जरा झोली फैलाओ ना, जरा झोली फैलाओ ना। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जरा मिलके बोलो, देने वाला है सच्चा, और वो खुदा की अता से देते हैं। अब जरा सुनना, फरमाया अबू हुरैरा झोली फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा ने झोली फैलाई, नबी ने यूं अपने हाथों से कुछ डाला। अब नजर किसी को कुछ आया नहीं, लजपाल ने डाला। अब हजरत अबू हुरैरा ने, तवज्जो है ना जरा, कहते हैं मैंने उसको सीने से जब लगाया, आप फरमाते हैं पहले हाल ये था जो याद करता था, अबू हुरैरा को कुछ याद रहता नहीं था। अब हाल ये हो गया है, एक दफा सुन लेता हूं वो कभी भूलता ही नहीं है। एक दफा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इम्तिहान लिया गया। इम्तिहान ये था कि कुछ बंदों ने कहा देखे तो सही ये हदीसें सही भी याद सुनाता है या कुछ भूल जाता है। उन्होंने कहा अबू हुरैरा 1000 रसूलुल्लाह की हदीसें आपने बयान करनी है। पर्दे के पीछे एक बंदे को बिठा दिया कि तुमने ये सारी हदीसें लिखनी है जो अबू हुरैरा बयान करेगा। 1000 हदीसें उन्होंने लिखी। 1 साल गुजर गया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए, कहते अबू हुरैरा हमने आपकी दावत करनी है। आप तशरीफ ले गए, उसी जगह गए, उन्होंने कहा 1000 हुजूर की हदीसें हमारे सामने आपने बयान करनी है। और अबू हुरैरा पता कौन सी हदीसें? जो आपने पिछले साल सुनाई थी। हज़रात तवज्जो जरा करना, बंदे को 4 दिन का पहला सबक याद नहीं रहता। कहा 1000 हदीसें जो पिछले साल सुनाई थी वो ही सुनानी है। वो पर्दे के पीछे बंदा जो बैठा जिसने लिखी थी वो बैठ गया। हजरत अबू हुरैरा ने मेरे नबी की हदीसें सुनाना शुरू कर दी। 1000 हदीसें सुना लेते हैं। वो बंदा बाहर आके नारा लगाता है, कहता है अल्लाह की कसम अबू हुरैरा ने जो पिछले साल सुनाया था एक लफ्ज नहीं बदला है। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, रब ने कायनात की बादशाही मेरे नबी के हाथों में दे दी है। अब हजरात इस हाथ में जिसने भी हाथ दिया मेरे नबी के हाथ का फैजान उसको मिला। हजरत गिरामी कदर एक हुजूर के सहाबी थे, मेरे आका ने उनके सर और दाढ़ी पे हाथ फेरा। हजरत हुसैन इब्ने हुदैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बंद कोठरी में जाते थे, वो कोठरी उनके नूर से चमक उठती थी। एक साहबी के हुजूर ने सर और दाढ़ी मुबारक पे हाथ फेरा, उनका हाल क्या हो गया? उनका हाल ये होगा, नबी ने बरकत की दुआ मांगी, 100 साल उम्र थी, ना दाढ़ी का बाल कोई सफेद हुआ, ना सर का बाल कोई सफेद हुआ, और 100 साल की उम्र में उनके चेहरे पे एक शिकन ना आती। ये है इस हुजूर के हाथ का कमाल। हजरत गिरामी के अंदर अब नबी ने जिनको अपना फैज अता किया वो है मेरे नबी के सहाबा। तो जो है ना जरा तवज्जो करना, सिर्फ एक सहाबी की बात करता हूं, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। एक बंदे ने की चोरी, मौला अली ने उसका काटा हाथ। जब उसका हाथ कटा, वो कटा हुआ हाथ लेके जा रहा था, आगे रास्ते में मिल गए।
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور ان کے ساتھ صحابی تھے، انہوں نے کہا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ کہتا میرا ہاتھ شیر خدا علی المرتضی امیر المومنین نے کاٹا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مولا علی نے تیرا ہاتھ کاٹا اور تو علی کا نام اتنے محبتوں سے لے رہا ہے، امیر المومنین کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا علی نے میرا ہاتھ کاٹ کے ظلم نہیں کیا، علی المرتضی شیر خدا نے مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ جس جرم کی سزا بندے کو دنیا میں مل جائے نا، آخرت میں وہ بری ہو جاتا ہے اس جرم سے۔ اب توجہ، کہتے جب حضرت سلمان فارسی نے اتنا سنا نا، مچل گئے، آپ پکڑ کے لے گئے مولا علی کی بارگاہ میں، کہتے علی آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا اور یہ آپ کو امیر المومنین بھی کہہ رہا ہے، علی المرتضی بھی کہہ رہا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا خوش ہو گئے، آپ نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے بازو کے ساتھ لگایا، اوپر چادر ڈالی اور چادر ڈال کے جب علی المرتضی نے ہاتھ پھیرا، آپ نے چادر ہٹائی تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہاتھ کٹا ہے، ایسے لگا جیسے پہلے ہی جڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لو علی نے قانون بھی پورا کر دیا، اور جو نبی کے ہاتھ کا فیضان علی کو ملا ہے وہ فیضان بھی میں نے تم کو عطا کر دیا۔ اب دوستو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھوں میں امت کے جن لوگوں نے ہاتھ دیا، تابعین نے دیا، ان کو صحابہ سے فیض، اور یہ فیض مصطفیٰ ہے۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، دیوبند مسلک کے بہت بڑے ان کا عالم اشرف علی تھانوی اپنی کتاب اشرف علی تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس میں ایک واقعہ درج کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب وارث کی باری آتی ہے نا، کہتے ہیں کہ شاہ جہان دنیا سے جانے لگا تو کہتا ہے اس کا بیٹا جو تھا نا، وہ ایک بیٹا گیا ایک درویش کے پاس، اس کو کہتا ہے جہانگیر کا وارث ہے شاہ جہان، فرمایا اب اس کا دوسرا بیٹا دارا گیا ایک درویش کے پاس جا کر کہتا ہے کہ دعا کرو مجھے ہندوستان کا تخت اور تاج مل جائے۔ اس درویش نے کہا وہ میرے پاس یہاں مصلے پہ بیٹھ جاؤ، تو وہ کہتا ہے نہیں وہیں پہ دعا کرو۔ اس نے کہا پھر چلا جا، آج بیٹھ جاتا تو تمہیں تخت مل جاتا۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد شاہ جہان آیا، اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ بادشاہ کیسے ہوتے تھے۔ شاہ جہان آیا، اس نے کہا دعا کرو مجھے ہندوستان کی کا تخت اور تاج مل جائے۔ انہوں نے کہا میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ادب اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن آپ کا حکم ہے تو بیٹھ جاتا ہوں۔ انہوں نے رکھا سر پہ توجہ ذرا کر، انہوں نے کہا جو میں نے تمہیں ہندوستان کا تخت دے دیا، تاج میرے پاس نہیں، وہ جو تمہیں تہجد کا وضو کراتا ہے نا اس کو جا کر کہنا وہ تمہیں تاج دے گا۔ یا وہ تہجد کا وضو کرانے آیا تو اس نے کہا میرے سر پہ رکھ دو تاج، تو وہ مجھ سے مسکرا کے کہا اس اللہ کے بندے نے تخت دے دیا تو میں نے تاج رکھ کے کیا کرنا ہے۔ اب اس نے تاج رکھا۔ لکھ کے اشرف علی تھانوی لکھتا ہے لوگوں اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں کو عام ہاتھ نہ سمجھنا، بس فیض مصطفیٰ ان ہاتھوں سے جاری ہوتا ہے، فیض الہی جاری ہوتا ہے اور ولیوں کے وسیلے سے جاری ہوتا ہے۔ اور میں ان ہاتھوں کو عام ہاتھ نہ سمجھنا، ان سے فیض الہی بتوسل مصطفیٰ جاری ہوتا ہے۔ تو میرے کریم لیکن شرط کیا ہے کہ وہ ایسا ہاتھ ہو الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ تو میں انشاءاللہ اگلے جو میں عرض کروں گا کہ ولی کی نشانی کیا ہے۔ آج جس نے 8-10 چھاپے پہنی ہوں، جو حضرات نماز کے قریب نہ جائے، بس بال بڑے رکھے ہوں، ہم اسے ولی کہتے ہیں۔ ارے ولی ایسے نہیں ہوتے، ولی پوچھنا ہو تو ذرا گولڑے کا تاجدار وہ پیر مہر علی شاہ۔ صرف ایک جملہ آپ کی نظر کرنا، آج حضرات یہ میں نے پتہ پیر مہر علی شاہ کا انتخاب کیوں کیا، میں کسی اور کی بات بھی کر سکتا تھا۔ آج کا دن سنیو، 25 اگست کا دن ہے، یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ وہ دن ہے جب مرزا قادیانی نے کہا تھا اور میرے مقابلے میں قرآن کی تفسیر لکھو میر شاہ، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ سچا ہوگا، جو نہیں، جو تفسیر اچھی نہیں ہوگی وہ جھوٹا ہوگا۔ آپ نے فرمایا مرزا تو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں میر شاہ کہتا ہوں میں نبی پاک کے غلاموں کا غلام ہوں، نہ تو لکھ نہ میں لکھتا ہوں، کاغذ پہ قلم تو بھی رکھ، کاغذ پہ قلم میں بھی رکھتا ہوں، قلم کو تو بھی کیا لکھ، قلم کو محمد عربی کا غلام بھی کہتا ہے لکھ۔
فرمایا او ذرا فیصلہ کر لیتے. اس نے کہا مجھے یہ منظور نہیں. آپ نے کہا او بادشاہی مسجد کے مینار سے 125 فٹ بلند مینار ہے. فرمایا او چھلانگ لگاتے ہیں, جو بچے گا وہ سچا ہوگا. تو یہ 25 اگست کا دن مقرر ہوا. مرزا بھاگ جاتا ہے. اللہ تاجدار گولڑا بلکہ ختم نبوت, حضور تاجدار ختم نبوت کے غلاموں کو اللہ فتح عطا کر دیتا ہے. آج کا دن یہ قادیانیت کی شکست کا دن ہے, یہ حضور کے غلاموں کی فتح کا دن ہے. اب وہ تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ سے کہا گیا, آپ کو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگا لو, یہ کر لو, آپ کو کیسے پتا تھا یہ ہو جائے گا؟ فرمایا میر شاہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا تھا, آمینہ کا لال اشارہ کر رہا تھا, میر شاہ کہتا جا رہا تھا. اور پھر اور یہ وہ ایسی تاریخ تھی, اس میں کوئی ایک مسلک نہیں تھا, اس میں ساری حضور کی امت جمع ہو گئی تھی. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, تاجدار گولڑا کے ایک بندہ مرید ہوا, گھر گیا, اس کا ایک جانور مر گیا. 6 دنوں میں 6 اس کی گائے مر گئی. کہتا ہے یار بندے بیعت کرتے ہیں کہ میرے گھر میں برکتیں ہوں, اور میرے 6 جانور مر گئے. وہ کہتے ہیں میں صبح جاؤں گا, میں کہوں گا میر شاہ میری بیعت توڑ دو. اب وہ آیا تاجدار گولڑا کی بارگاہ میں, بات مختصر کروں. فرمایا میاں کدھر آئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے بیعت کی ہے, میرے 6 جانور مر گئے, آیا ہوں بیعت توڑنی ہے. آپ نے فرمایا ذرا اپنا ہاتھ تو دو. اب اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. آپ نے فرمایا ذرا آنکھ بند کر اور مجھے بتا تو میں نظر کیا آتا ہے. اس نے آنکھ بند کی. اس نے کہا حضور میں دیکھ رہا ہوں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے, ایک زنجیر بنی ہے. آپ کا ہاتھ خواجہ شمس الدین سیالوی کے ہاتھ میں ہے, ان کا ہاتھ حضرت نور محمد معاروی کے ہاتھ میں ہے, ان کا ہاتھ سلسلہ در سلسلہ غریب نواز کے ہاتھ میں ہے, ان کا ہاتھ سلسلہ در سلسلہ مولا علی کے ہاتھ میں ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے. آپ نے فرمایا بتا ہاتھ چھوڑ دوں؟ کہتا حضور یہ تو گائے مری ہے نا, میری کھال بھی اتر جائے, ہاتھ نہ چھوڑنا. آج پتا چلا ہے کہ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دو تو بندے کا ہاتھ حضور تک پہنچ جاتا ہے, اور پہنچتا ہی نہیں ہے, ان کے وسیلے سے نبی پاک کا دیدار بھی نصیب ہو جایا کرتا ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, یہ شان اللہ کے ولی کو جو ملتی ہے یہ حقیقتاً کرم ہوتا ہے, مدینے والے کا فضل ہوتا ہے میرے اللہ کا. لیکن شرط یہ ہے, سوال یہ ہے ولی کون ہے, یہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا. اور ایک حضرات دوسری بات جو ضروری عرض کرنی ہے کہ عموماً سفر المظفر کا جب مہینہ ہوتا ہے تو لوگ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنے کو, کوئی نیا کام کرنے کو, گھر بنانے کو منحوس سمجھتے ہیں. تو اس بارے میں صرف ایک میں حضور کی حدیث آپ کو عرض کر دوں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عامہ ولا تیرتا ولا سفرہ. حضور نے فرمایا یہ تمام پرستی کوئی چیز نہیں ہے, یہ بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے, یہ سفر کوئی نہیں ہے. منحوس ہونا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا, محمد عربی کے غلاموں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے. اس لیے حضرات جو ہمیں مدینے کے سلطان نے کہا وہ عقیدہ رکھنا اب علیہ السلام پر لازم ہے. تو اس لیے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے توہمات ان کو اپنانا یہ حضور کے غلاموں کا شیوا نہیں. اللہ پاک دین سمجھنے کی اور اس میں عمل کی